بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج جس جلیل القدر ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو یکساں طور پر اور خاص طور پر مسلمانوں میں شان و منزلت، شان و شوکت حاصل ہے۔ دنیا میں جو بھی الہامی مذاہب آج پائے جاتے ہیں، یہودیت ہو، نصرانیت یعنی عیسائیت ہو یا اسلام ہو، سب کے سب مذاہب میں اس شخصیت کو عزت، احترام، ادب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جی، میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں کئی القاب سے خود پکارتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالی قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 120 میں خود ایک امت کہہ کے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں، ان ابراہیم کان امتا، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھے۔ انہیں امام الناس اللہ کہہ کے پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، کالا فرمایا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف اور مسلم کا لفظ، مسلمان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، اور وہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک جو ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہونے والے مسلمان تھے۔ اب اتنے پر ہی بس نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ بھی ہے، اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء، انبیاء کا باپ دادا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی جو ہے ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جد الانبیاء، یہ ابو الانبیاء اس لیے کہ جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، سب کے سب آپ کی نسل سے ہیں، آپ کے بیٹوں کی نسل سے ہی آگے ان سب کی نسبت جو ہے وہ جڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے سب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اس لیے آپ جد الانبیاء یا ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 22 صورتوں میں 29 بار آیا ہے، اور نام ابراہیم قرآن مجید کے اندر 69 بار 69 ٹائمز جو ہے یہ نام دہرایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے ار میں آج سے 4000 سال پہلے، یعنی تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ وہیں پر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا، لیکن اس زندگی میں آپ دیکھیے گا ایک طویل مرحلہ ہے۔ اس زندگی کے اندر ایک حصہ وہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس علاقے میں،
اور پھر ایک وہ علاقہ ہے، ایک وہ حصہ ہے آپ کی زندگی کا جب آپ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں، عرب کے علاقے میں جا آباد ہوتے ہیں۔ دو حصے ہیں، تو میں طوالت سے بچتے ہوئے، اختصار میں رہتے ہوئے آج صرف پہلا حصہ جو آپ نے ہجرت سے پہلے اپنے علاقے میں اپنے لوگوں میں گزارا، آج اس پر اکتفا کروں گا، اور اگر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ نشست میں آپ کے سامنے وہ دوسرا حصہ رکھوں گا جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیار غیر میں دوسرے علاقوں میں گزارا ہے، اس کا بیان ہوگا۔ تو آج یہ دیکھیے گا، جب بچپن کا ہی ابھی دور تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معاشرے میں جس میں بت پرستی عام تھی، بت بنائے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے، آپ کا اپنا باپ جس کا نام تاریخ میں، بائبل میں آتا ہے تاریخ کے نام سے اور قرآن میں آزر، بعض کہنے والے کہتے ہیں نام اصل تاریخ ہی تھا، لیکن آزر جو ہے وہ بت بناتے تھے، اس وجہ سے لقب کے طور پہ آزر مشہور ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں چچا کا نام آزر تھا۔ عربی میں آباتا کا جو لفظ ہے وہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ خیر، تاریخ نام تھا یا آزر نام تھا باپ کا، وہ خود بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام بھی بت بنائیں، بت بیچیں، لیکن اللہ نے دل میں شروع ہی سے بیزاری پیدا کر دی ان بتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عجائبات کے مشاہدے سے یقین کامل عطا فرما دیا چھوٹی عمر میں ہی۔ اور ان سب کا ذکر میں کوئی بڑھ چڑھ کر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ان سب الفاظ کا خود استعمال فرمایا۔ اب دیکھیے گا، رشد کا جہاں تک ذکر ہے، ہدایت کا جہاں تک ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رشد کے حوالے سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں 51 میں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے رشد و ہدایت عطا کر دی تھی۔ پھر قلب سلیم کے حوالے سے دیکھیے سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں 84 میں اللہ فرماتے ہیں، اذ جاء ربہ، جب آیا ابراہیم اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ۔ پھر اگر ذکر کروں کہ کائنات کے مشاہدے کا، تو پھر مشاہدے کے حوالے سے دیکھیے گا سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِی، دکھائیں ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، نشانیاں، اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھائیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور اس لیے دکھائیں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ نے خود ذکر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا، میں نے جو ابھی شروع میں کہا، ابراہیم لفظ یہ کئی طریقوں سے ادا ہوتا ہے معاشرے میں، دنیا بھر میں، کوئی ابرام پڑھتا ہے، کوئی ابراہم پڑھتا ہے، کوئی براہیم پڑھتا ہے، اور بائبل کی جو کتاب پڑھی جاتی ہے اہل کتاب کے ہاں، بائبل اس کی کتاب پیدائش میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، اے ابراہیم، اب تجھے براہم کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اب تجھے ابو رحام کے نام سے پکارا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، براہم یا ابو رحام جو ہے وہ نام ہوتا ہے بہت اولاد والا، کثرت سے اولاد والا، اور میں نے ابھی عرض کیا جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے، اس لیے یہ نام آپ کو دیا گیا ہے، ابراہیم بہت اولاد والا۔ اور پھر آگے بڑھوں تو ذکر کچھ ان باتوں کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیتیں اپنے علاقے میں۔ پہلی بات جو کہنا چاہوں گا، بت پرستی جو اس علاقے میں ہوتی تھی، ستارہ پرستی جو اس علاقے میں ہوتی تھی، جو اس علاقے کے اندر شرک ہوتا تھا، اس سے بیزار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جس گھر میں رہتے تھے وہاں ہی بت
بنائے جاتے تھے، اپنے باپ سے مکالمہ کرتے ہیں۔ جب رشد و ہدایت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، حکمت و دانائی مل جاتی ہے، تو اپنے باپ سے مکالمہ کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 سے آگے یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اذ قال جب کہا ابراہیم نے لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی اے ابا جان، لما تعبدو کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع ان کی جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصرو نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ باپ دھتکارتا ہے کہ میں تجھے رجم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، مجھ سے دور ہو جا، اپنے باپ دادا کے دین کو باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نرمی سے بات کرتے ہیں، ابا جان چھوڑ دیجئے ان بتوں کو جو ہاتھ سے بنائی مخلوق ہیں اور کچھ نہیں بنا سکتے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے ایسا کچھ کروں کہ یہ بتوں سے ان کے دل اچاٹ ہو جائیں۔ ان کی عید کا دن آتا ہے، قوم کی عید کا دن آتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ قوم کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 43 میں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں یہ ذکر موجود ہے کہ قوم آپ کی جو ہے ذکر موجود، جیسے قوم ابراہیم و قوم لوط، یہ سورہ حج میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اپنی قوم کو سدھارنے کا جو ہے وہ دل میں بیڑا اٹھائے تھے۔ حج جو ہے ان کی عید کا موقع آتا ہے، اور وہ عید منانے کے لیے ان کے ہاں دستور کیا تھا کہ اپنے بتوں کو اچھی طرح سجاتے تھے، ان کے سامنے کھانے رکھتے تھے، اور پھر میلے ٹھیلوں پر چلے جاتے، اور شام کو جب واپس لوٹتے تو اپنے بتوں کے سامنے سے وہ کھانے لے کے کھاتے تھے تبرک سمجھ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بات آ گئی، جب سارے قبیلے والے، قوم والے جانے لگے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھا، تو آپ نے کہا انا سکیم، مجھے کچھ بخار ہے، میں نہیں چلوں گا۔ وہ سب چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے، ایک کلہاڑا پکڑا اور دائیں سے شروع ہوئے اور سارے بت توڑتے چلے گئے، اور سب سے بڑے بت کو رہنے دیا اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے واپس آ گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93، 91 سے 93 کے درمیان یہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ شام کے وقت واپس آئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حالت ہو گئی، کھانا کھانے کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن وہاں تو حیرت انگیز منظر تھا۔ کہنے لگے ہم نے ایک شخص کا ذکر، ابراہیم کا ذکر سنا ہے، وہ ہماری بتوں کو باتیں کرتا تھا۔ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تمہارے بڑے بت کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ کہنے لگے تو جانتا یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو کہا پھر تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، انہیں پکارتے ہو جو نہ تمہاری پکار سنیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکیں، نہ تمہارے کچھ کام آ سکیں۔ شرمندہ تو بہت ہوئے لیکن ایک شخص ایمان نہ لایا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مظاہر قدرت دیکھ کر بھی انہیں دعوت دے چکے تھے۔ جب ایک بار آپ نے آسمان پر چمکتے ستارے دیکھے تو کہا یہ شاید رب ہوں گے، لیکن جب ان کے مقابلے میں بڑے چاند کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے، شاید یہ رب ہوگا۔ لیکن جب صبح کا وقت ہوا اور چاند چھپ گیا، سورج نکل آیا تو کہا یہ زیادہ روشن ہے، یہ رب ہوگا۔ لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا رب کو زوال نہیں ہو سکتا، رب وہی ہے جو ان کو جو ہے وہ پالنے والا، ان کو چلانے والا ہے، اور میں تو اب اپنا رخ اسی رب کی طرف کرتا ہوں جو اب ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کے جو دعوت حق دی، اس کا ذکر بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے 79 تک جو ہے 74 سے 79 تک اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب بت جو ہے بت کے واقعے میں جب بت توڑے گئے، ناکام ہو گئے، تو وہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اپنے بادشاہ نمرود کے دربار میں چلے گئے کہ یہ ہمارے بتوں کو باتیں کرتا ہے، ذرا اس سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے سورہ
बाकारा हमें तीसरे पारे की इब्तिदा में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही, क्या तुमने देखा नहीं उस शख्स को कि जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, इसलिए कि उसके पास अल्लाह की दी बादशाहत थी। कहने लगा क्या कर लेता है जी तेरा रब? काला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता मारता है। काला अना उही व उमीत, कहा मैं भी जिंदगी मौत दे सकता हूँ, राह चलते को मरवा दिया, मौत की सजा पाने वाले को छुड़ा दिया, कहा देखो मैंने भी जिंदगी मौत दे दी। काला इब्राहिम इन्नल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब फबुहितल्लज़ी कफर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर मेरा अल्लाह वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू रब होने का दावेदार है तो किसी दिन मगरिब से निकाल दे। मबहूत रह गया, परेशान हो गया इस बात पर वो नमरूद। लेकिन जब कुछ ना बन पाया, मशवरा किया, तो फिर ये तय पाया जी इसे आग में फेंक देते हैं। एक खंदक खोदी गई, लकड़ियां लाई गईं, जलाई गईं और उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। सही बुहारी की हदीस है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में दाखिल होते वक्त कहा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे बड़ा कारसाज है। और फिर उस कारसाज का हुक्म हमें सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 में मिलता है। कुलना, हमने कहा, या नारू, ए आग, कूनी, हो जा बर्दन, जो है सलामती वाली और ठंडक वाली, या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग सलामती वाली बन जाओ, ठंडक वाली बन जा इब्राहिम के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान दिल में हो तो याद रखिए आग भी गुलिस्तान बन जाया करती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जानते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि आग भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, अल्लाह हुक्म करेगा तो जलाएगी, इसीलिए बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो दौर आता है जब इन लोगों से जो है मायूस हो के 40 दिन उनकी आग में रह के भी महफूज रहते हुए जब बाहर निकले, तो फिर मायूस उनसे होते हुए हिजरत की और इस इलाके को छोड़ के शाम के इलाके की तरफ चले गए। फिर वहाँ से जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो फ़लस्तीन के इलाके और फिर अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ, उर्दन की तरफ भी हिजरत फरमाई। लेकिन इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इनका ज़िक्र, इन वाक़यात का ज़िक्र आने वाले जो है वो दिन में अगली नशिस्त में करूँगा। अल्लाह ताला मुझे सही समझने और आप तक सही पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।